اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، تقریباً 14 صدیہ قبل کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ پر یزیدی فوج نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے ناظرین کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ یزید کی موت کے حوالے سے دو روایات پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ یزید کے بیٹے نے باپ کے تخت پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا، اور یہ کہ روم کی ایک دوشیزہ کیسے یزید کو ویرانے میں لے آئی اور اسے وہاں قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، یزید کی موت کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنی حکومت کے قیام اور دین اسلام کو ختم کرنے کی غرض سے کئی اقدامات کیے۔ اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ بھی کیا، تاہم وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کی اور اسی تبلیغ کو واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام کے اہل و عیال اور جانثاروں نے وصف کی۔ یوں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو علم ہو گیا تھا کہ یزید کے ارادے کیا ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر شخص اس بدکار حکمران پر لعنت بھیجتا اور اسے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل قرار دیتا، جس کے بعد یزید نے محل سے نکلنا چھوڑ دیا اور واقعہ کربلا کے چند ماہ ہی بعد یزید عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، پیٹ کے درد اور راتوں کے زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپتا رہتا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو اپنے بستر مرگ پر بلوایا اور اسے امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ یزید کے بیٹے سے چیخ نکلی اور نہایتی ذلت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس تخت و تاج پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہوں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا مجھے اس منحوس سلطنت کی وراثت سے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت سے بستر پر پاؤں اس کے گڑ گئے۔ یزید پر نازل ہونے والے عذاب الہی کی کیفیت یہ تھی، موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے یزید ملعون خنزیر کی طرح چیختا رہتا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد خنجر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب کیفیت تھی کہ پانی کے بغیر بھی نہ رہ سکتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا چلاتا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپتا تڑپتا اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ لوگوں نے اسے جیسے کیسے سپرد خاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یزید ملعون زندہ نہیں رہا۔ یزید ملعون کا دل کیونکہ دنیا کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہوت و اقتدار کے نشے میں گرفتار ہو گیا تھا اور اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا علی رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ دن نہ رہ سکا۔ یزید ملعون صرف 3 برس ہی حکومت کر سکا اور سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ معزز دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اسے اندرونی طور پر نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید ملعون کو مزید بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے، جو بے غیرت اپنی نبی کے نواسوں کا غدار ہو سکتا ہے، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے خنجر کے پے در پہ وار کیے اور یزید کو وہیں قتل کر کے پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی غذا کا مرکز بنی رہی اور اس کے خاندان کے کچھ لوگ اس کے ڈھونڈتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو پہنچ کر دیکھا کہ اس کی لاش گل سڑ گئی ہے، تو انہوں نے ویسے ہی گلی سڑی ہوئی لاش کو گڑھا کھود کر وہاں دفن کر دیا۔ معزز دوستو، سانحہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جسے نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔
کربلا کے میدان میں ہونے والی حق اور باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ کے لیے بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کوفہ والوں کے خط۔ دوستو، اہل کوفہ کو جب علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد ایک مکان میں جمع ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 ہی دن کے بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک اور خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے جس میں آپ کو کوفہ کی طرف بلایا گیا۔ نمبر 2، سانحہ کربلا کے پہلے شہید۔ ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو خط ملنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا تاہم وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر سکیں۔ نمبر 3، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ دوستو، امام علی مقام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے اور اصحاب شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نمبر 4، شاعر سے ملاقات۔ ناظرین، جب امام علی مقام کا قافلہ جب سفر کر کے وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی مجھے کچھ خبر دو، جس پر شاعر نے کچھ یوں کہا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ نمبر 5، کربلا کی زمین کی خریداری۔ معزز دوستو، امام علی مقام کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ کربلا کی زمین کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام علی مقام کسی کی زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ نمبر 6، جناب حر کی لشکر حسینی میں شمولیت۔ ناظرین، حر بن یزید کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام علی مقام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام علی مقام کے راستے پر بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ عاشور کی صبح جب حر نے یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے درپے ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے امام علی مقام پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ نمبر 7، میدان کربلا کے آخری شہید۔ ناظرین کرام، میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی جب شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ لڑائی ہوئی اور ایک شخص آگے بڑھا تو اس نے امام علی مقام کے سر پر حملہ کر دیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر ملعون نے اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز خواتین و حضرات، یزیدیت اور حسینیت محض 2 شخصیات ہی نہیں بلکہ 2 کرداروں کا نام ہے جو حق اور باطل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یزید یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مرد حق اپنا سر کٹوانے کے بعد اپنے پیچھے ہزاروں مردان حق کا نقیب ہوتا ہے اور آج وقت حسین کے وفاداروں کو ڈھونڈتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ یہ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بھی حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔